السلام علیکم جی، کرنٹ افیئرس شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ غزہ میں جو قیامت برپا کی گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے، دنیا کی بے حسی بھی ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان میں حال ہی میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں سب سے زیادہ جن کا کلیدی کردار رہا وہ تو جماعت اسلامی اور ان کے امیر اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے اراکین جو ہیں، اور عوام میں بھی بڑی پذیرائی ہوئی۔ یعنی ایک کاز ایسی ہے جو متفقہ امہ کی کاز ہے، لیکن کبھی کبھی ہم امہ میں بھی ایک تقسیم دیکھتے ہیں بد نصیبی سے۔ کبھی ایسے تاثر ملتا ہے اور ہمیں کچھ لوگ آگے بڑی جرت کا اظہار کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی امہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہم اس کو نظریاتی سمجھتے ہیں مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں جی کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں یہ اسلام کی اور غیر مسلموں کی جنگ ہی نہیں ہے، جبکہ یہ جو اس طرح کے پروپیگنڈا یا یہ جو offensive کیے جا رہے ہیں، اس نے ہماری ایک قومی وحدت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، ملی وحدت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی موضوع ترین شخصیت موجود ہیں، میری مراد ہے جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا۔ آپ سابق MNA ہیں اور جماعت اسلامی کی سینئر رہنما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو مظاہرہ ہوا آپ کی طرف سے، حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ پوری قیادت، آپ سارے جماعت کے لوگ ایک ایسی کاز کے لیے جس پہ پوری انسانیت برائی وہ کر رہی ہوگی، بے حسی بھی ہے، کوئی شک نہیں، مغرب کی طاقتیں، بڑی بڑی سامراجی طاقتیں، لیکن اس کے بارے میں وہ کہہ نہیں سکتے کہ ظلم نہیں ہو رہا۔ تو ایک ایسی کاز کو لے کے چلنا تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ عوام کو بھی آپ نے متحرک کیا اور پذیرائی ملی۔ اب اس کے ہمیں بتائیں کہ حال احوال کہاں تک گیا، پھر آگے آل پارٹیز کانفرنس پہ بھی بات کریں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں سیف الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس وقت کا ہے ہی موضوع یہی۔ یعنی ایک امت کی جسم کا ایک حصہ ہے غزہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کا نبی ارشاد کریم بھی صلی ہے اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مومنوں کو تم دیکھو گے کہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا خود بخود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کانٹا تو پاؤں میں چبھتا ہے، نیندیں تو آنکھوں کی اڑ جاتی ہیں۔ صحیح کہا۔ یہی معاملہ جو ہے یہاں پہ ہے، اور یہ جو جنگ ہے یہ جنگ ان کی ہے ہی نہیں، یہ جنگ ہے ہی ہماری۔ اس لیے کہ فلسطین ہمارا ہے، اس لیے کہ بیت المقدس ہمارا ہے، اس لیے کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبلہ اول بھی بنایا۔ پھر معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امامت کروائی انبیاء کی، تو اور آپ کے سفر آسمان کی یا ایک اہم پڑاؤ تھا۔ تو ہمیں، اور اس کے اصل وارث ہیں ہی ہم ہیں۔ تو اس لحاظ سے غزہ کے مسلمانوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، امت کے لیے۔ ہمارا جو ہمارا فرض تھا اسے پورا کیا ہے۔ اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ آپ اندازہ کریں نا کہ یہ جو گزرے ہیں ایک سال ہے، یہ اس سال نے ہر چیز کو بے نقاب کر دیا۔ صحیح کہا۔ اسرائیل بڑی طاقت، دنیا کی چوتھی بڑی قوت ہے، بڑا اس کا انٹیلیجنس کا نظام، بہت زیادہ جی۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک آہنی دیوار بنائی، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، آئرن ڈوم۔ لیکن غزہ والوں نے 7 اکتوبر کو 20 منٹوں میں وہ آئرن ڈوم کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ اب جو بھی وہ قیامت برپا کر رہا ہے وہ غصے میں کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن پہلے دن تو یہ ہوا کہ وہ راکٹوں کی بارش کر دی، پھر اس کے بعد یہ کہ تیز رفتاری سے انہوں نے وہ ساری دیواریں جو آہنی بنی ہوئی تھی وہ توڑ دی، اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں 250-300 ان کے جرنیل، اعلیٰ فوجی افسران ان کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اب بھی وہ منہر جس کو وہ کہتے ہیں یرغمال ہے، بالکل اسی طرح سے یرغمال بنایا ہوا ہے، اسی طرح سے ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا جی کہ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، اور خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، یہ جو اپنے آپ کو بڑا۔ تو آج 1 سال کے بعد یہ پتہ چل گیا
کہ اسرائیل ایک ظالم دہشت گرد دنیا کی سب سے زیادہ جارح ریاست ہے، اور امریکہ اس کا سے بھی بڑا جارح ریاست ہے کہ جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اور کیا ہے فوج کانگریس میں وہ کہتے ہیں ہم ان کا بچہ مار دیں، یعنی کہ اچھا اس طرح کی باتیں کی اب اندازہ کریں نا کہ جی کو فوجوں اور فوجوں کا مقابلہ تھا بھئی، ایک طرف فوج ہے، ٹینک ہیں، طیارے ہیں، راکٹ ہیں، دوسری طرف اپنی جانیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو اسے جنگ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ ہے ہی نہیں جنگ، 18 19 20 17 20 کا ہو، یہ تو جنگ تو دو ملکوں میں، بڑے ملکوں میں، یک طرفہ ایک طرف سے جنگ مسلط، ایک طرف سے جنگ مسلط ہے، دوسری طرف اپنی جانیں ہیں، دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ کون دنیا میں اس طرح کی قربانیاں دے سکتا ہے؟ وہاں آپ اندازہ کریں کہ جو 45-50 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب رپورٹڈ ہے، شاید زیادہ ہوں، 10,000 کا صرف جنازہ پڑا گیا ہے، باقی تو ابھی ملبے چلے ہیں۔ جی اور ان لوگوں میں سے کوئی 35,000 بچے تھے، عورتیں تھیں۔ کیا جرم ہے؟ دنیا آج پوچھے نا، اور دنیا آج بتائے کہ ان معصوم بچوں کو کیا جرم تھا کہ جن کو ماؤں کی گودوں کے اندر شہید کر دیا گیا۔ ابھی دنیا میں آ کے آنکھ ہی کھولی تھی، ان کا نام نہیں رکھا گیا تھا، ان کو شہید کر دیا۔ ڈاکٹرز کا کیا قصور تھا جو علاج کر رہے ہیں؟ ایمبولینس گاڑیاں چلانے والوں کا کیا جرم تھا؟ ان پہ بھی بمباری کی آپ دنیا کے اندر جنیوا کنونشن جنگ عظیم کے بعد بڑے جی اصول بن گئے کہ جی شہری جانوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہوا ہی شہری جانوں کا نقصان، یہاں تو ایمبولینس گاڑیاں تباہ کر دی گئی۔ جی بالکل، کوئی ہسپتال سالم نہیں رہا، آکسیجن ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ وہاں کتنے بچے ہیں جو صرف بھوک کی وجہ سے جنہوں نے جان آفریں کے سپرد کر دیا۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ان کا ہے کہ ایک لفظ بھی کسی کی زبان پر نہیں آیا، کسی نے سفید جھنڈا نہیں لہرایا۔ دنیا کے اندر آج اسرائیل لعنت کا نشان بنا ہوا ہے، اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، حماس کے خلاف ایک بھی مظاہرہ نہیں ہو رہا، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی دنیا کے اندر، غیر مسلم سوسائٹی میں نہ کسی اور جگہ غیر مسلم مظاہرے کر رہے ہیں۔ جو امریکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، خود یہودی کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی عجیب بات ہے، یہودی کر رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف کہ اس نے ہمارا امیج تباہ کر دیا ہے، یہ ایک درندہ ہے، ایک وحشی ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا جی کہ ایک سال کا ڈاکٹر صاحب بات جاری رہے گی، تو ذرا ہم بریک پہ جا رہے ہیں جی، ہم جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں۔ بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما، سابق MNA جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، اور ہم اسرائیل کی ننگی جارحیت اور اس کے جو پشت پناہی پہ جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں مغرب کی، ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن جانوں کا نذرانہ دے کے جو ان بچوں نے، ان ماؤں نے، ان ڈاکٹروں نے اور غزہ کے معصوم نہتے لوگوں نے، فلسطینیوں نے جو جام شہادت نوش کی ہے، تو اس میں اسرائیل تو ایکسپوز ہو گیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب جی، میں عرض کر رہا تھا کہ غزہ کو کھنڈر بنا دیا اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اتنا بارود تو شاید اس میں بھی نہ ہو، ایٹم بم میں بھی نہیں، 85,000 ٹن بارود وہاں پر، یہ تو 10-12 ایٹم بموں سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ کہ اس سارے میں تباہ کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم گاہیں، ٹھیک ہے، علاج گاہیں، سڑکیں، انفراسٹرکچر، ہر چیز تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اب میں ایک تیسرے کردار کی بات کر رہا ہوں، وہ تیسرا کردار ہے اقوام متحدہ کا۔ یہ ادارے بنائے کہ دنیا میں امن رہے گا، اور دنیا میں یہ ادارے ٹوٹلی ناکام ہو گئے۔ یہ تو فراڈ ادارہ لگ رہا ہے۔ پورے ان 365 دنوں میں ایک دن کے لیے بھی جنگ بندی نہیں ہوئی، مسلسل وہاں پہ بمباری ہوتی رہی۔ اس دوران رمضان آیا، سحری ہوئی، افطاری ہوئی، سحری کے وقت جو ہے وہ وہاں پر بمباری ہو رہی ہے، افطاری کے وقت بمباری ہو رہی ہے، اور غزہ والوں کا عزم یہ ہے کہ جی چلیں سحری یہاں کریں گے، افطاری جنت میں جا کے کریں گے۔ اس طرح کے لوگوں کا وہاں عزم ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ عید آئی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، بم برستے رہے، وہاں سے لوگ ان کو کہا کہ یہاں سے نکلیں، وہ سامان لے کے نکلے ہیں،
تو ان لوگوں پر راستے میں بمباری کی گئی۔ تو یہ دنیا میں جو کوئی بھی اخلاق انسانیت کی کوئی ایک قدر بھی ہے وہ بھی اسرائیل نے یہاں پہ پامال کیا ہے سریان۔ اب یہ کہ اس سارے کے بعد آج ہم دیکھیں، پہلے تو میں آتا ہوں جو آپ کا سوال تھا بنیادی طور پہ، ماشاءاللہ پاکستانی قوم باوجود اس کے کہ حکومت کو بہت کچھ کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا، لیکن قوم جو ہے وہ ملین مارچ میں نکلی، بیدار ہوئی ہے، بہت زیادہ۔ اور یہ بات بڑی حوصلہ افزا ہے۔ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ کیا، کراچی میں، اسلام آباد میں، کئی مرتبہ لاہور میں، ہر مرتبہ لوگ آئے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہ باقی جماعتوں نے بھی کیا، ہم یہ کوئی یہ بھی خوش آئند بات ہے، جنہوں نے بھی کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہاں سے جو جاتے رہے ہیں جو آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے میں اس طرف آنا تھا، اچھا کیا آپ نے بتا دیا، تو اس کے تحت کوئی 2.5-3 ارب روپے کے جو ہے وہ مختلف ریلیف آئٹم گئے، جس میں ادویات ہیں، خوراک ہے، خیمے ہیں، کمبل ہیں، پھر اسی طرح سے جان بچانے والی ادویات ہیں، پانی ہے، اور ڈاکٹروں کی ٹیم بھی گئی ہے یورپ اور امریکہ سے۔ کو میرا اپنا بھتیجا ہے، ہمارے بڑے بھائی حسین پراچا صاحب کو آپ جانتے ہیں، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے بیٹے وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ وہاں سے گئے، انہوں نے جا کے ہمارے کینیڈا میں ایک طاہر علوی صاحب ہیں، وہ بھی گئے، ان کی اہلیہ نے خواتین وہ بھی گئی ہیں، انہوں نے بڑا ایکٹیو، وہ ادویات کے کنٹینر بھر کے لے گئی اردن کے راستے سے۔ مطلب یہ ہے نا جی کہ اس سب کے باوجود جو مسلم دنیا کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ پھر بھی ابھی باقی ہے، انہوں نے ادا نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ ایسے دکھائی دے رہا ہے، ویسے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن چونکہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اس کو اسلام اور غیر مسلموں کی جنگ سمجھ نہیں رہے، کچھ ایسے بھی ہمارے تقسیم جو اتنی بری ہے ہمارے ہاں۔ اچھا یہ تو ہے، وہ کہتے ہیں یہ علاقائی ہے سارا، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ، یہ ہم سمجھتے ہیں نا، وہ نہیں سمجھتے، جو ہمیں مار رہے ہیں نا وہ شیعہ اور سنی کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اگر اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا ہے وہ اہل سنت ہے، اور حسن نصر اللہ کو کیا ہے وہ اہل تشیع ہے، تو وہاں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اہل تشیع بھی اہل سنت اور سب مل کے وہاں لڑ رہے ہیں، دشمن کی نظر میں ہم ایک ہی ہیں۔ دشمن تو یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، یہ کفر جو ہے یہ ایک ہی ہے، تو یہ ایک ہی ہے۔ انہوں نے ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں کی مارنے میں، تباہ کرنے میں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے اندر تو یہ نہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم اکٹھے ہیں، اتحاد نہیں ہے۔ مطلب وہ جو ہے نا کہ جی مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو یہ جو طوفان ہے یہ ہمیں اکٹھا کر رہا ہے۔ کل بھی اب پورے ملک میں ریلیاں، لیکن پاکستان میں تو دیکھا ہم نے، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آتا ہے ابراہم اکارڈز ہوئی، اس میں یو ای نے معاہدہ کر لیا، اسرائیل کو تسلیم بھی کیا۔ اچھا پھر سوڈان کو بھی انہوں نے انوالو کر لیا بعد میں، پھر ان کو 1.2 ارب ڈالر بھی دے دیے گئے امریکہ کی طرف سے۔ یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ میاں صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو چیزیں تھی نا یہ بھی اب ناکام ہو گئیں۔ پہلے یہ تھا پہلے یہ تھا جی کہ اسرائیل کو تسلیم کرے، یہ بھی کر رہا ہے، ہمارے ہاں بھی ایک کمپین چلی تھی، یہ بھی بحثیں چلتی۔ اب یہ بحث چل رہی ہے کہ جی فلسطین کو تسلیم کریں۔ اب دنیا کے اندر یہ لہر ہے، کئی نئے ممالک نے جنہوں نے پہلے نہیں فلسطین کو تسلیم کیا تھا اب تسلیم کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک دنیا میں پہلے تھی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اب اس میں تبدیلی ہے کہ فلسطین کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ان قربانیوں کا صلہ ہے، ٹھیک ہے، جو قربانیاں انہوں نے دی۔ لیکن اس میں ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر صاحب پاک ایک لگا دیتے نا 2 اسٹیٹ والا، جو کہ جی دو اسٹیٹ تو ایک ہی ہے فلسطین صدیوں سے، ہاں لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو تسلیم کر کے ان کو بھی کر لیں۔ میرے خیال یعنی یہ ہے نا جی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ جی بھارت کہتا ہے کشمیر جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس رہے، جو تمہارے پاس رہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ بھئی کشمیر کے ساتھ بھارت کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے، آزاد کشمیر کی نہیں ہو رہی۔ آزاد کشمیر تو کسی اقوام متحدہ نے نہیں دیا،
وہ تو تلوار کے زور پہ جی وہ تو ہمارے اپنی مجاہدین نے ہمت کر کے لے لیا. یہی بات وہاں بھی ہے کہ وہاں پر ناجائز ریاست تھی 48 سے پہلے تو اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہولو کاسٹ کا بدلہ ہم سے لے رہے ہیں. قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ جی یہ ناجائز اولاد ہے. اچھا علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اس طرح سے ان کا حق بنتا ہے تو اسپین پہ پھر مسلمانوں کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے یہ کمزور بات ہے کہ جی دو ریاستی پہ ریاست تو ایک ہی ہے, آزاد فلسطینی ریاست ہے. اچھا آپ اپنا اگر وہ حقوق لینا چاہیں تو وہ آزاد ریاست سے بات کریں. اب یہ تو بات فلسطین کی یہ ہے ریاست نا, پہلے تو اصل ریاست قائم کریں نا کہ جس پر ناجائز ریاست قائم کی گئی تھی, پھر اس کے بعد ان کا یہودیوں کو ہو کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے, یہ تو جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم یعنی ایک چیز ہو نہ ہو, سوال تو یہ ہے کہ آپ کا موقف اصولی کیا ہے. تو اصولی موقف یہی ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے. صحیح بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں ماشاءاللہ امیر جماعت جو ہیں وہ حافظ صاحب تشریف لے گئے ہر جگہ, پھر حکومتی زعماء نے بھی ان کو رسپونڈ کیا بڑا اچھا, اور تقریباً ساری پارٹیز وہاں آئیں. مولانا فضل الرحمان آئے, ایوان صدر میں حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, سب یعنی تقریباً لوگ تھے. سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں انہوں نے کوئی انکار کر دیا آنے سے, یہ کہ اچھا اس میں کوئی ذاتیات تو یہ کاز نہیں ہے. یہ تحریک تو جماعت اسلامی نے اٹھائی اور جا کے ملے سب کو, اور سب سے پہلے ہم پی ٹی آئی کو ملے. یعنی یہ بات تھی کہ جی ہم نے اہمیت دی پی ٹی آئی کو, اور ان سے یہ بات اور یہ کہا کہ اس ایک مسئلے کو کم از کم سیاست سے بالا تر کر دیں. یہ انہوں نے بار بار اور یہ بار مطلب ٹھیک ہے آپس کے اختلافات ہیں, اب پیپلز پارٹی اور نون کے بھی اختلافات ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی اختلاف ایک اور بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب. جی ڈاکٹر صاحب یہ جیسے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی نے اس میں کیا ایک ذاتی ایک ایشو بنا لیا. یہ تو ایک اتنا بڑا ایک دیکھیں وہاں قیامت بپا ہے, ہمیں تو کرنا بہت کچھ چاہیے, جہاد ہو, اس میں بڑے ہمارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اللہ کے نام پہ, تو لیکن میں کہہ رہا ہوں چلیں یہ بھی نہیں کر رہے تو کم سے کم ایک آواز تو اس میں اپنی آواز شامل کر لیتے ہیں. یہ خود میں بھی نہیں سمجھ آئی. میں نے جیسے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی ایسی, سب سے پہلے تو ہم گئے پی ٹی آئی کے پاس, پھر اپنا ان کے پاس بلاول کے پاس, پھر اسی طرح سب سے ملے, وزیر اعظم سے ملے سب. اچھا اب انہوں نے تو سب نے لبیک کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے, اور اس میں لبیک نہ کہنے کی وجہ کوئی بات ہی نہیں تھی. ہمارا بھی موقف تھا کہ اس کو سیاست سے بالا تر کر دیں, ہمیں کریڈٹ ملے نہ ملے, ہم یہ کہتے ہیں یہ کریڈٹ والی بات ہی نہیں, یہ تو پوری پاکستان کی امت کی, پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہے, مسلمان. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ایک نظریاتی سٹیٹ ہے اسلامی جمہوریہ وہ پاکستان ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے واضح طور پر یہود کے اس سارے, اب اس ذمہ داری تو ہم پہ آتی تھی. اس موقع پہ پی ٹی آئی کو یہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی اکٹھا ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں اگر وہ تشریف لاتے تو ان کا قد پتہ نہیں کتنا بالکل لازمی ہوتا کہ انہوں نے ذاتیات کو ایک طرف رکھ دی. پھر تھوڑا سی وہ جو برف بھی ہے وہ بھی پگھل جاتی ہے جب آپ اس طرح سے ملتے ہیں, سماجی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب نواز شریف صاحب آئے, شہباز شریف صاحب تھے, اپنے مولانا فضل الرحمان تھے, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑی واضح سی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے موبلائزنگ فورس کے طور پہ ابھری ہے جماعت. بالکل. اور انہوں نے یہ کہا جی کہ بھئی قوم دیکھ رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, کچھ عملی اقدامات بھی طے کریں. مذمت تو ساری دنیا کر رہی ہے, غیر مسلم بھی کر رہے ہیں, ہمیں کوئی عملی اقدامات طے کرنے چاہیے. ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ جو بھی فلسطین کے حامی ممالک ہیں ان تک ہم پہنچیں, ہمارے ڈیلیگیشن بنے, ہم دنیا میں بیداری پیدا کریں, ہم جنگ بندی کروائیں. سب سے پہلا کام جنگ بندی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات تھی کہ حماس کو تسلیم کریں, حماس کا دفتر بنائے جیسے قطر میں ہے. تو یہ بات ماضی میں پی ایل او کا دفاتر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا
تو PLO کے بہت سے ممالک میں، یہ یہاں بھی پیلسٹینین ہمارے یہاں لبریشن بھی رہا۔ آرگنائزیشن کے۔ اب یہ کہ اگر یہ بات ہو کہ ہم ایک بیٹھ کے تو یہ بات بھی کی کہ بھئی سربراہی کانفرنس بلائیں، کمانڈر ان چیف بلائیں، کوئی دنیا میں میسج تو جائے کہ مسلمان اس درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات تھی کہ اور PTI کو لازمی طور پر اس میں اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہیے تھا۔ تو اب بھی دیر نہیں ہوئی، اگر اب بھی وہ کوئی آواز بلند کر دیں۔ سیاست اپنی جگہ، ہاں آپ کریں، آپ کہیں جی کہ ہم اس موضوع پہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم تو اب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک کل میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس موقع پہ کوئی بات کر دی کہ جی مسلم ممالک کی افواج جو ہیں ایک کوalition، ایک اتحادی فوج بنائی جائے، ریز کی جائے۔ چلیں بات کرنے کی حد تک تو ہے، لیکن اس کا کوئی قابل عمل ہونے کا کوئی اصل تو اس سے پہلے یہ ہوا نا، یعنی یہ جنرل راحیل شریف صاحب تھے تو عملاً تو نہ ہوا نا، کہ اس کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا، عہدہ دے دیا گیا، وہ فائدہ تو نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر وہ کنسیپٹ پہ عمل ہو جاتا تو چلیں ایک فوج کا، متحدہ فوج کا ہونے کا ایک تصور ہی بتاتے بہت جسے ہم انگریزی میں ڈیٹرنس کہتے ہیں، بالکل جیسے ہم کہتے ہیں جی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، چلے نہ چلے ڈراوا تو ہے، ڈراوا تو ہے نا۔ تو وہ میرا حال اس میں پھر کوئی بیرونی قوتیں شاید حائل ہوئی ہیں، مجھے لگ یہی ہوا یہ مطلب یہ دیکھیں نا جی کہ آپ ایک بات اس موضوع کو ذرا دوسری طرف نہ جائے جی، تو دنیا میں ان کو فکر جو ہے جہادی اسلام کی ہے یا پولیٹیکل اسلام کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بلکہ صوفی اسلام تو وہ خود متعارف کراتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے نا کہ جی جو جس چیز کو دشمن جس سے ہم سے خائف ہے وہ ہمارا جہادی کلچر ہے، وہ ہمارا سیاست کے اندر حصہ لینا ہے۔ انہیں ہے کہ مسلمان کہیں اسلامی حکومت نہ بنا لے، تو اس لیے ہمیں اس کے جواب میں اکٹھا نظر آنا چاہیے، اور یہ آنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم جب آپ ڈائلاگ کریں گے ہم ڈائلاگ کریں گے، لیکن ایک جسے ہم کہتے ہیں نا پوزیشن آف اسٹرینتھ، طاقت کی پوزیشن میں بیٹھ کے، ہاں مطلب آپ برابری کی سطح پہ تو بیٹھے ہیں، جب بات کریں گے تو اس کا وزن اور ہوگا، کرے گا تو وہ کریں گے کہ جی بھئی ٹھیک ہے یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں تو جب ہم چلے وہ خوف ہی ہو صحیح، ہم کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن ہم وہ پیدا نہیں کر پا رہے، وہ ان کے اندر وہ بالکل خوف۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک وہ جو ہے، اس کو ہم بعض کا مذاق کا بھی نشانہ بنا دیتے ہیں، اس کے پاس کوئی ایسی میکنزم ہے کوئی اپنا پیغام بھیجنے کی؟ ویسے تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ دنیا میں مسلمان اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی 1974 کی جو لاہور میں ہوئی تھی، 74 میں ہوئی تھی، پھر اسی طرح سے مراکش میں ہوئی، مختلف جگہ۔ اچھا اب یہ نا کہ اس کا تسلسل ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اس کا جو ماٹو تھا وہ ماٹو تو تھا اسلامی کانفرنس ہے، لیکن اس کے بجائے اس کو آرگنائزیشن اسلامک کوآپریشن کر دیا۔ پہلے اسلامک کانفرنس تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ کانفرنس کا تصور کے میں تھا کہ ایک سارے مسلمان ملکوں کے سربراہ ملے تھے، اس کا تسلسل ہے۔ اب یہ کوآپریشن ہے، کوآپریٹو سوسائٹی ٹائپ ہے، تو پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلے مسلمان کبھی مل بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہے، اس کو اپنا فعال کرنا چاہیے، اور اس آرگنائزیشن کے تحت آپ مشترکہ دفاع، مشترکہ منڈی، آپ یعنی یورپ اگر مشترکہ منڈی بنتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ حالانکہ ان میں بڑے اختلافات بھی ہیں، بڑے اختلافات ہیں یورپ کے اندر کافی اختلافات۔ اسی طرح سے ہم مشترکہ میڈیا، عالمی سطح کے ایک میڈیا، BBC، CNN، آج دنیا میں وہ جو بنانا چاہتے ہیں یہ ہمیں کرنا چاہیے، ہماری ذہن سازی کرتے ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب ویسے اقوام متحدہ کا جو فیلئر ہے، اقوام متحدہ میں اصول تو بڑے سنہری بنائے گئے کہ جی کوئی کسی کا جگہ پہ، ریاست پہ قبضہ نہیں کسی کے علاقے پہ کرے گا، حملہ نہیں کرے گا، اور لوگوں کو یہاں تک بھی تسلیم کیا گیا کہ اگر کوئی اپنی آزادی کی جدوجہد کرتا ہے اور اس کو بھی رائٹ دیا گیا، لیکن وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی جگہ انفورس ہی نہیں ہو رہا۔ جب یہ اپنی مرضی کرتے ہیں، مشرقی تیمور میں فوجیں اتار لیتے ہیں، سوڈان میں بھی کر لیتے ہیں، تو لیکن یہاں پہ وہ سلامتی کونسل جو ہے۔ دو چیزیں ہیں اس میں جو اس کی بنیادی فلسفی کے ہی خلاف ہے۔ بنیادی فلسفی تو تھی کہ دنیا کو امن دینا ہے، ڈیموکریسی کا اصول ہے،
لیکن سلامتی کونسل کے مستقل ممبران وہ کو بذات خود ویٹو کا حق دینے کا مطلب جمہوریت کی نفی ہے۔ بالکل نفی پھر آپ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک ملک صرف پوری یعنی دنیا کے 200 ممالک ایک طرف ہے اور ایک ملک ہے، اور ایک ملک کی بھی 1 منٹ کی وہ ویٹو۔ اچھا، اور ویٹو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے نا کہ یہ پھر امن تو نہیں قائم ہو سکتا نا، پھر آپ نے دنیا کے چودھری بنا دیے ہیں 5 6 7 ان چودھریوں کی مرضی چلے گی، وہ جہاں چاہیں گے۔ دوسری بات ایک تضاد جو سامنے آیا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، قرارداد تو کشمیر پہ بھی موجود ہے، فلسطین پہ بھی موجود ہے، عمل نہیں ہوا۔ ایسٹ تیمور پر آئی تو عمل درآمد ہو گیا، جنوبی سوڈان پر آئی تو عمل درآمد ہو گیا، کوسوو پہ ہوئی تو عمل درآمد ہو گیا، جو مسلمانوں کے خلاف تھی ان پہ عمل درآمد ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی روانی سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، لیکن بریک آ جاتی ہے، میں معذرت چاہ رہا ہوں جی۔ ایک جا رہے ہیں بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں جی۔ بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما اور سابق MNA جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایسے بھی لگتا ہے کبھی کبھی لوگ بعض اوقات ان میں آپس میں قدر مشترک بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ سارے سیمائٹس ہیں، جو عرب ہیں یہ بھی سیمائٹس ہیں، یہود والے بھی سیمائٹس ہیں، لیکن جب کہ اسلامی تعلیمات اور قرآن پاک سے بھی چیزیں جو سیکھتے ہیں ان میں تو یہ کہا گیا کہ یہود اور نصارہ بھی خیر کہا گیا کہ ان کے اوپر اعتبار نہ کیا جائے، جبکہ ماضی میں ہم صلح حدیبیہ بھی دیکھتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں۔ ان کو دنیا میں بقائے باہمی کے اصولوں سے یہ کوئی بالکل نابلد ہیں یہ قوم جو ہے؟ دیکھیں نا، قرآن پاک نے بہت واضح طور پر کچھ چیزیں کہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ کہی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کی مخالفت میں سب سے بدترین اگر کوئی گروہ ہے تو وہ یہود ہے۔ اچھا، بالکل پورا بتا دیا نا محترم بھائی، یہ بھی بتا دیا قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو ان کی زبانیں تمہارے خلاف زہر اگل رہی ہیں وہ تو سامنے ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو سازشیں ان کی ہیں وہ اس سے بڑی ہیں۔ لیکن نا قرآن کتنا وہ ان کے عمل سے بھی ثابت ہوا ہے، عمل سے بھی ثابت، قرآن کتنا واضح۔ پھر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ نہیں کہ ان سے تعلقات نہ رکھو، دوست مت بناؤ، دوستی اور چیز ہوتی ہے۔ چوتھی بات قرآن پاک نے ارشاد فرمائی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کا ورلڈ آرڈر نہ مان لو، تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کے ملت کے تابع نہ ہو۔ اب یہ ساری چیزیں کھل کے آ رہی ہیں، یعنی انہوں نے ہمارے وجود کو نہیں تسلیم کیا، وہ ہمیں پھاڑ رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف زہر اگل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب مطلب کرسچین حکومتیں ہیں امریکہ کی، یہود اور ویسے مخالفت ہے دنیا میں، اگر کہیں کوئی یہود کا ساتھ دیا بھی ہے تو وہ مسلمانوں نے دیا ہے، یعنی لیکن آج وہ کرسچین جو عیسائی ہمارے دوست بھائی ہیں وہ ان کو پسند تو نہیں کرتے، نہیں مطلب ہٹلر کو اب جو کچھ اس کا، اب یہ سارے کے بعد یہ تھا کہ ہم نے کیا سوچنا ہے، مسلمان دنیا نے محلات سے ہم سے نہیں پوچھے جائیں گے کہ تم نے کتنے محلات بنائے ہیں، کتنی گاڑیاں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری گاڑیاں کتنی بڑی بڑی تھیں، وہاں تو یہ پوچھا جائے گا قیامت آئی ہوئی تھی تم نے کیا کیا ہے۔ اچھا، قرآن پاک نے اس بارے میں بھی بڑے واضح وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ مسلمان حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، یہ بوڑھے، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ جو پکار کر کہہ رہے، اب دیکھیں نا یہی پکار آ رہی ہے نا، غزہ سے آ رہی ہے، خان یونس سے آ رہی ہے، دیر البلا سے آ رہی ہے، یہ رفح سے آ رہی ہے، اور اس کا جواب ہم نہیں دے رہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہو کیا گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں لڑتے، لڑنے کا لفظ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مذمت کی قراردادوں کی بات نہیں ہے، باقاعدہ طور پر تمہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، جہاد، عملی جہاد کا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ یہ تو بہت مؤثر ہو گیا، چلیں آواز بلند کر لے گی، اس میں ایک تسلسل قائم کیا جائے، کیا قانونی بین الاقوامی قوانین جیسے ابھی ہم نے ریزولوشن قراردادوں کی بات کی،
ان کو مزید انووک کرنے کے لیے، ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے کہ ہمارے جو بین الاقوامی قوانین کے ماہرین ہیں وہ بھی جائیں، جا کے ہم انٹرنیشنل جو فورمز ہیں وہاں پہ ہم میرا خیال ہے جماعت شاید اس میں اگر کرے، لیڈ کرے تو شاید لوگوں میں بالکل یہ ہے جی عالمی قوانین اسرائیل کے خلاف ہے، ہم کیوں نہیں چھیڑتے؟ تمام عالمی قوانین اسرائیل کے خلاف ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں ہیں۔ مثال کے طور پہ جنوبی افریقہ نے کتنا اچھا کردار ادا کیا، ایک کردار ادا اور اس کیا، میں دیکھیں اور عالمی عدالت انصاف کے پاس کوئی چوائس دے نہیں دیا تھا، فیصلہ، اس نے دے دیا، عمل درآمد نہیں ہوا نا۔ ہمیں ان چیزوں کو اٹھانا چاہیے، پاکستان کو لیڈ کرنی چاہیے۔ پاکستان کے پاس ایک کیپیسٹی ہے۔ ایک اور بات میں یہ کہوں گا آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہونے سے پہلے کہ ایک تو حکمرانوں کی کردار ہے نا، ایک میرا آپ کا ہے بھئی، اگر ہم ان کے چکن کھائے بغیر اور ان کی مصنوعات استعمال کیے بغیر اور ان کے مشروبات پیے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ اچھے طریقے سے زندہ رہ سکتے ہیں، ہم کیوں ان کو؟ میں تو ڈاکٹر صاحب اس کو اپنے طور پہ ایک معاشی سفارتکاری کہتا ہوں۔ بالکل یہ معاشی سفارتکاری بھی کریں، قانونی بھی کریں، جی ہاں، تو معاشی نقصان پہنچانا چاہیے۔ وہ ہم انہیں مضبوط کر رہے ہیں بھئی، وہ ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ہم ان کو مضبوط کر رہے ہیں، ہم ان کو توپ دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، ایک طرح سے وہ فنڈ دے رہے ہیں جس سے وہ اسلحہ خریدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ یہود کا یہ مقابلہ تھا اور وہ اوپر تھے بلند قلعوں میں اور لڑائی میں بظاہر وہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان سے نقصان پہنچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی کھجوروں کے درخت کاٹنے شروع کر دو، یعنی معاشی نقصان۔ اب جب معاشی نقصان یہ جنگ تھی نا، یہ جنگ تھی نا، جی ہاں، جب انہیں معاشی نقصان پہنچنا شروع ہوا تو وہ صلح کے جھنڈے لہراتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم ان کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ان کو مضبوط کرنے کا مطلب فلسطینیوں کے قتل عام میں بالواسطہ ہم شریک ہو رہے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر پاکستان کوئی لیڈ کرتا ہے، کوئی آغاز کرتا ہے کسی مہم کا، کسی بھی کاوش کا، تو باقی ہمیں فالو کریں گے اسلامی ممالک؟ کریں گے جی، ہر جگہ دباؤ، ایک عوامی دباؤ، یعنی وہ بھی ایک بارش کا پہلے قطرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن پاکستان کی ایک بڑی حیثیت ہے، اور پاکستان کی بلکہ اس حیثیت سے ذمہ داری بھی ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر پاکستان ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرتا ہے تو دوسرے ممالک بھی انشاءاللہ تعالی اس کا ساتھ دیں گے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی وہ چیز ہوگی جو پاکستان کی تعمیر میں قربانیاں دینے والے شہداء کو اور 65 کی جنگ میں قربانیاں دینے والے شہداء کو ایک طرح سے خراج عقیدت ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اب یوٹیوبرز تو ہمارے خیر بزرگ سے زیادہ کچھ چیزیں کر جاتے ہیں۔ ایران جو ہے انہوں نے جرأت تو بڑی دکھائی بہرحال، اور وہ سینہ سپر ہیں، یعنی باقاعدہ ان سے برسر پیکار ہیں۔ اب اس میں بھی ہمارے ہاں ایک تقسیم پائی جا رہی ہے جی، وہ کسی کے کہنے پہ کیا گیا، لیکن جی اور یہ کچھ دیر تک چین بھی آ جائے گا اس میں، روس بھی آ جائے گا، اس طرح کی ویژول تھنکنگ بھی مطلب ہمیں ہر چیز کو نا جی منفی نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن نا جی کربلا جو ہے اس کے وارث اہل تشیع نہیں ہے، صرف اہل سنت بھی ہیں۔ ہمارے شہداء ہیں نا جی، وہ امام علی مقام ہوں یا علی اکبر ہوں یا علی اصغر ہوں یا اونو محمد ہوں، تو یہ ہم سب ان کے وارث ہیں۔ اور اگر یہی جذبہ وہاں موجود ہے، چاہے بیروت میں ہے، چاہے لبنان میں ہے، چاہے یمن میں ہے، چاہے ایران میں ہے، ہمیں اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دشمن کی سازش ہے تقسیم کرنا، ہمیں تو اس کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ فرقہ واریت کو بھی لوگ نا اسی حوالے سے ہوا دے دیتے ہیں، تو اب بھی سنا ہے کہ فرقہ واریت پہ بھی بڑا کام کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعی کہیں سے کوئی پروجیکٹ یہ لانچ کیا گیا تھا فرقہ واریت؟ ہتھیار تو ان کا یہی ہے، لیکن بہرحال ذمہ داریاں آتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی گروہ ہو، اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، ان پہ ذمہ داری آتی ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہونے کا کوئی ذمہ داری کو اگر نبھائیں تو یہ تاکہ یہ نہ ہو کہ دشمن کا پھیلائے ہوئے جال کا ہم اعلیٰ کار بنیں۔ جناب بہت شکریہ جی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، آپ تشریف لائے، ہمیں وقت دیا۔ تو جی فلسطین میں جو قیامت بپا ہے اس میں ہمیں ملی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے، جہاد کا بھی عملی کو صورت بنانی ہے، قانونی آپشنز بھی موجود ہیں، اور اکنامک ڈپلومیسی اور ان کی نظیریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی ہیں،
ان کے جو ایکشن پلانز اس دور میں ہوئے ان کو اگر ہم فالو کریں تو ایک بڑی تنومند آواز جا سکتی ہے مغرب کو، اور ان کا جو بغل بچہ ہے جو جا رہے ہے اسرائیل۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔